کیا عورت کا شوہر کے جنازے میں شامل ہونا جائز ہے؟ نہیں جناب. جیسے ہی شوہر کے انتقال کی خبر ملے عورت پر فوراً فرض ہو جاتا ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں چلی جائے. منہ دیکھنے کے لیے ہاسپٹل بھی نہیں جا سکتی. وہ صاف جیسے ہی اطلاع ملی ہے اس پہ گھر کا رخ کرنا ہے. ہاں میت جب گھر میں آئے گی تو پھر شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے، لیکن گھر سے باہر نہیں نکل سکتی جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی. اسی میں ایک اور مسئلہ آ گیا عدت کا. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اللہ نے قانون بنا دیا، آسان قانون بنایا. زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا. جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی. کتنی؟ 2 سال. اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی. یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا، مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی گند میں رہے. اسلام نے اس حکم کو ختم کیا. یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس، اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی. نہائے دھوئے بس، زینت اختیار نہیں کرے گی، زیور نہ پہنے، خوشبو کا استعمال نہ کرے، زینت اختیار نہ کرے، باقی نارمل رہے، گھر سے باہر نہ نکلے. وہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں، میں فلانی جگہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا. اب اتنی آسانی دے دی تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں، شوہر کی ڈیتھ ہوئی، جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا. ان کی نظر میں تو عدت ودت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو دقیانوسی حکام سمجھتی ہیں. لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی، وہ ڈیتھ ہوئی، شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں ہسپتال. پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے، تو آج یوں کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں، ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے حکام دیے ہیں، شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع. اور عدت میں 2 کام لازمی ہیں، گھر سے نہیں نکلنا ہے، زینت اختیار نہیں کرنی. اب اس میں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، یار وہ چہرہ دیکھنے جانا چاہتی ہے ہاسپٹل میں. بھائی شوہر کو گھر لے آؤ. اگر بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے، میت کو گھر لے آؤ. عورت نہیں روڈ پہ آ سکتی، جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے گھر سے باہر نکل کے. پھر اللہ کو غضب آئے گا. جب میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے اس کو ہلکا کیوں لے رہے ہو؟ عیادت کے لیے نہیں جا سکتی، وہ سمجھ رہے کہ بھئی فلاں بیمار ہے تو چلو میں عیادت کے لیے چلی جاؤں، فلاں کی ڈیتھ ہو گئی چلو میں تعزیت کے لیے. حج ختم ہو جاتا ہے اس سے. حج کی کتنے مسئلے آتے ہیں. عورت نے حج کی درخواست دی ہوئی ہے، نام آ گیا، حج پہ جانے کی تیاری ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا. اب جس دن جانا ہے 4 مہینے تو ہو جائیں گے، 10 دن رہ جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی 10 دن کیا، 1 گھنٹہ بھی رہ گیا ہونا 4 مہینے 10 دن ہونے میں، آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. بے شک حج ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں، حج کینسل ہو جائے، کیونکہ حج کی فرضیت پہ عدت مقدم ہے. حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے، عدت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو ہاں یہ اللہ نے آسانی رکھ دی ہے کہ جس عورت کا کوئی کمانے والا نہ ہو، اللہ نے لچک، جہاں شدید ضرورت تھی وہاں اللہ نے خود بخود لچک رکھ دی کہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا. کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کمانے کے لیے جا سکتی ہے، مجبوری ہے بھائی کمانا. اس میں فقہاء نے بیان کیا دن میں جائے بغیر زینت اختیار کیے، اور دن میں واپس آ جائے، اور صرف کمانے کی حد تک باہر نکلے، ادھر ادھر نہ جائے. اب اس میں خواتین یہ کیوں ایسے کیا؟ بھائی اللہ کا حکم ہے، اب اس میں آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نہیں ہے، بس آرڈر دے دیا. پھر اللہ نے یہ بھی حکم نازل کر دیا کہ اگر عورت پریگنینسی میں ہے تو بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آرڈر کے سامنے کیسے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے. ایک صحابیہ کو حمل تھا، ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا. ادھر ڈیتھ ہوئی اور ادھر فوراً ہی. اب ان کو خیال ہوا بھائی اتنی جلدی تو عدت پوری نہیں ہوتی، تو کیا کرنا ہے؟ نبی نے سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ختم. جب اللہ نے کہہ دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لے. تو بچہ جن دیا تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ بعد جنے یا 1 سال کے بعد جنے. اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں. تو ہمارے نبی بھی اللہ کے حکم کو کیسے فالو کرتے تھے نا. اگر یہی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا، پیدا ہوتے ہی شوہر کی موت ہو جاتی. فقہا بہت باریک مسائل بیان کرتے ہیں، اور آج کل کے اسکالر نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. فقہا نے بیان کیا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا، کیونکہ ایسا ممکن ہے. قانون جب لکھا جاتا ہے تو امکان کو بھی لکھا جاتا ہے
کہ ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا. ایک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شوہر کی ڈیتھ ہو جائے, تو بچہ چونکہ پہلے پیدا ہوا ہے, شوہر کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے, تو اب عدت کیا ہوگی, اب 4 مہینے 10 دن چلے گی. ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم. اب ایسے بھی کیس قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا, ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ آدھا پیدا ہوا ہے اور ادھر ڈیتھ ہوئی اس کی, یعنی ولادت ہو رہی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا. امکان تو ہے نا, لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں امکانات بھی لکھے جاتے ہیں. تو فقہا نے اس پہ بھی بحث کی ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا, یا عورت کنفیوز ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب اطلاع ملی ہے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا. اس کے بھی فقہا نے احکام لکھے ہیں, تو بہت باریکیوں میں جا کے, تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. آپ کتاب میں جا کے دیکھو, ہر مسئلہ فقہا نے ڈسکشن کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے. تو ذرا سے فرق سے عدت کا حکم چینج. لیکن کیوں اتنا احتیاط کیوں بھائی؟ اللہ کا جب لا ہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو حمل والی عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے عدت ختم, اگلے سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوا عدت ختم. حضرت عائشہ کا قول ہے یا کسی صحابی کا کہ شوہر کو ابھی غسل بھی دیا جا رہا ہو نا, ابھی دفنایا بھی نہیں جا رہا ہے اور بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم عدت, چاہے دفنایا بھی نہ ہو, فوراً نکاح کر سکتی ہے وہ, ٹھیک ہے نا, فوراً نکاح کر سکتی ہے. تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو. اب اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی, اللہ کا حکم ہے, نص وارد ہو گئی تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا, صحابہ نے بھی, ائمہ مجتہدین نے بھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت, بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں, بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران. تو ہاں گھر اکیلا ہے, وحشت ہے اس میں, بہت زیادہ خوف ہے, کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا, تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے. جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکوؤں کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہمارے حضرت بہت استقامت والے تھے, لیکن پھر بھی فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کر دی, آپشنل نہیں رکھا. آپشنل ہوتی نا, اختیاری ہوتی تو شاید کوئی بھی نماز نہ ہوتی. ہم سے سوچتے ہی رہتے کہ چلو 5 نمازیں پڑھنا ثواب ہے تو پرسوں سے پڑھیں گے. اللہ نے ایسی فرض کی ہے کہ زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, سفر میں ہو, حضر میں ہو, بیماری میں ہو, خوشی میں ہو, غم میں ہو, یہ نہیں چھوڑنی, ٹھیک ہے نا. تو مجبور ہیں بھائی. اللہ نے کہا کہ میں کوئی عذر مانوں گا ہی نہیں, سفر ہو کچھ بھی ہو پڑھنی ہے. ہم پہ ڈال دی جاتی کہ ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دو, خوشی میں ہو تو پڑھ لو. تو ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں ابھی تھکاوٹ ہے, آج رات دیر سے سویا ہوں تو فجر میں اٹھ گئے تو نیند پوری نہیں ہوگی, تو ایسا کریں گے 11 بجے پڑھ لیں گے, یہی سوچتے رہتے. اللہ میاں نے کہا کہ رات دیر سے سو, جلدی سو, یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے, یہ تمہاری ٹینشن ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہہ دیا ہے فجر کا مطلب فجر ہے, ظہر کا مطلب ظہر ہے, عصر کا مطلب عصر ہے. ابھی ہم امریکہ گئے نا تو جہاز جاتے ہوئے سورج کی سمت میں جا رہا ہوتا ہے, تو ایک نماز بھی نہیں آئی راستے میں. ہم نے ظہر پڑھ تو لی, لیکن نہیں بھی پڑھتے تو امریکہ پہنچ کے بھی مل جاتے, کیونکہ سورج کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. واپسی پہ مخالف آ رہے ہیں تو ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہیں. اب جب ٹھکا ٹھک نماز آ رہی ہے, ایک نماز کا ٹائم, فوراً دوسری نماز, فوراً تیسری نماز, فوراً چوتھی نماز, فوراً 5ویں نماز. اور اللہ نے فرض نماز میں کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو, قبلے کی طرف پڑھو. یہ ممکن نہیں ہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھو, لیکن فرض نماز پھر بعد میں لوٹانی چاہیے, کیونکہ فرض نماز اصل میں قیام بھی فرض ہے اور قبلہ رخ ہونا بھی فرض ہے. تو اب ہمارے ساتھ دوست تھے, انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا مجبوراً بھائی پڑھنی پڑے گی, اللہ کا حکم ہے, نماز آپ سفر میں نہیں چھوڑ سکتے. اللہ نے 4 کی 2 کی ہی اسی لیے کہ میں نے 4 کی 2 کر دی ہیں, چھوٹی کر دی ہے اس لیے کہ چھوڑنا نہیں ہے, آدھی کر لو. چھوڑنے کا آپشن ہوتا تو اللہ پھر کہہ دیتا ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دینا, نہیں تو پھر پوری پڑھ لینا, یہ کہتا نا اللہ تعالیٰ. اب جب نماز کا ٹائم آیا, ہم نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے, تو وہ نماز میں جہاز میں جگہ کہاں دیتے ہیں. خیر ہم نے ریکویسٹ کی تو جگہ آگے, انہوں نے کہا آگے جا کے پڑھ لو. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا بھائی آج کل ایک ایپ آ رہی ہے جو لوگ جہازوں میں سفر کرتے ہیں, اس کا نام ہے حلال فری کر کے کچھ ہے, نام بھول گیا میں, بڑا زبردست نام ہے, آپ لوگ نوٹ کر لیں. وہ کبھی جہاز میں سفر ہو نا, حلال ٹرپ, یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں. اور اگر ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تو ڈائریکٹ گوگل پہ بھی سرچ کی جا سکتی ہے, حلال ٹرپ گوگل پہ لکھیں
تو وہ ایک ویب سائٹ آ جائے گی, وہ کھولیں, وہ آپ سے مانگے گا جہاز کے ٹائمنگ کیا ہے, کدھر سے کدھر جا رہا ہے, کیا تاریخ ہے. آپ اس میں ڈالیں گے, ٹھک کر کے وہ بتا دے گا کہ آپ کی جو گھڑی میں اس وقت ٹائم ہو رہا ہے اس کے مطابق فجر کتنے بجے, ظہر کتنے بجے, عصر کتنے بجے, مغرب کتنے بجے, عشاء کتنے بجے, اور اتنے بجے قبلہ کہاں ہوگا, اتنے بجے قبلہ جہاز میں کس سمت میں ہوگا. وہ بڑی خاندانی ایپلیکیشن ہے. تو وہ آپ جیسی ڈالیں گے ٹھک کر کے, تو ایک گھڑی آپ ایسی رکھیں جو چینج نہ ہو ٹائم اس کا. تو یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں کہ جہاز میں آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے. اگر ممکن نہ ہو اجازت نہ دیں پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھیں, لیکن اس نماز کو لوٹا لیں. تو ہم نے تو کھڑے ہو کر اجازت مل گئی تھی, ہم نے کہا چلو پڑھتے ہیں. اس میں یہ آسانی ہے کہ ظہر اور عصر اکٹھی, لیکن کیسے اکٹھی؟ اس طرح سے اکٹھی کہ ہم نے دیکھا کہ ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, فرض کریں 5 بجے ختم ہو رہا ہے, اور عصر کا ٹائم 5 بجے شروع ہو رہا ہے. تو ہم نے کیا کیا, وضو کر لیا, کیونکہ جہاز کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان کام نہیں ہے. تمیز سے وضو کیا کرو, وہاں پہ ایسا کیچڑ نہ کر دو کہ وہ بولیں نمازیوں پہ پابندی لگا دیں. اس میں وضو تمیز سے, پانی نہ گرے. میں تو وضو کر کے ٹیشو سے سب نیچے صاف کرتا ہوں تاکہ کوئی نیا بندہ جائے نا, وہ یہ نہ کہے یہ مولویوں کی وجہ سے دیکھو کیچڑ کتنا ہو گیا, برا امیج نہ جائے. تو صاف ستھرا کر کے بالکل, اس میں کوئی بات نہیں, ہاتھ خراب ہو جائے گا اس کو دھو لو آرام سے, لیکن امیج اپنا خراب نہ کرو کہ یار یہ نمازی لوگ جب بھی جہاز میں آتے ہیں کیچڑ کر کے جاتے ہیں. ایک نے مجھے بتایا, پائلٹ نے, کہ ہم کہیں جا رہے تھے, کہیں اجتماع تھا, تو سارے نمازی بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں, تو کہہ رہے جہاز کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جیسے کوئی تالاب بنا ہوا ہوتا ہے, سارے وضو کر کر کے آ رہے ہیں گیلے پاؤں کے ساتھ پورے جہاز میں نا, کہتے ہیں ایسا کیچڑ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جہاز میں. تو کتنا برا امیج گیا نا. تو اس لیے صفائی ستھرائی کر کے ان کو لگے کہ کوئی بات نہیں یار, اگر یہ وضو کر بھی لیتے ہیں تو واش روم میں ذرہ برابر بھی گندگی نہیں ہوتی, تو صاف ستھرا کر کے نکلو باہر. اس بیان ابھی شروع کروں گا, لیکن یہ بھی ضروری بات ہے تاکہ جہازوں میں بھی نمازوں کا اہتمام کریں. اللہ کو نماز بہت زیادہ محبوب بھی ہے, اور اللہ کے ہاں جتنی ویلیو نماز کی ہے نا, اتنی کسی حکم کی نہیں ہے. اللہ نے نہیں چھوڑی ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ جہازوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں, ٹرینوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں, شاپنگ میں نمازیں. ہو بھائی, میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے, میدان جنگ میں کہ نہیں, اگر تم میدان جنگ میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تو پیدل پڑھ لو, سواری پہ پڑھ لو. اے اللہ, بعد میں پڑھ لیں گے نا, جنگ سے جب فارغ ہو جائیں گے پھر پڑھ لیں گے, ابھی کیا ٹینشن ہے. اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ بعد میں پڑھ لو. کتنے آرام سے کہتے ہیں بھی سفر میں ابھی کہاں جائیں کیا کریں. نہیں بھائی, نمازی آدمی زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, وہ کہتا ہے بھائی چھوڑنی نہیں ہے, کچھ بھی ہو جائے. آج نمازی بھی نمازی نہیں رہے ہیں. تو ہم نے یہ ضرور کیا کیونکہ اس میں وضو بہت مشکل کام ہے. تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ بھائی 5 بجے جیسے اپلیکیشن سے پتہ چل گیا شافی وقت کے مطابق 5 بجے ظہر قضا ہو رہی ہے, تو بھائی 4:45 پہ یا 4:50 پہ ہم نے ظہر پڑھ لی. قبلہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی ہیں. تھوڑی دیر میں عصر کا ٹائم ہو گیا, اسی وضو سے عصر نمٹا لی. سمجھتے ہو؟ تو یہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو سفر میں جمع کیا ہے. اور یہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے سفر کے نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں ظہر عصر کی, تو اس کا بھی یہی مطلب ہے. ایسے اکٹھی نہیں ہے کہ ظہر کو قضا کر دیا ہو یا عصر کو ظہر کے ٹائم پہ پڑھ لیا ہو, ورنہ پھر یہ جو آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً عصر کی نماز کی, پھر اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا تو پھر مطلب ہی نہیں بنتا کوئی. تو حدیث کی وہ تشریح کی جائے گی جو قرآن سے میچ کر رہی ہو. تو اس طرح سے پھر مغرب عشاء بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں آپ. مغرب کو ڈیلے کر دیا, عام حالات میں یہ مناسب نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا, لیکن کبھی کبھار کوئی عذر ہو تو اس طرح سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے. تو مغرب کو تھوڑا ڈیلے کیا عشاء کے قریب. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی طرح جمع کیا ہے کہ مغرب پڑھی, تلبث یسیرا, تھوڑی دیر ٹھہرے, پھر عشاء پڑھ لی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن حدیثوں میں آتا ہے اکٹھی پڑھی ہیں تو ان کا یہ مطلب ہے جو بخاری میں بیان. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے, حدیثوں میں تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا ہے. ہم مانتے ہیں اکٹھی, لیکن اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ کہ کسی قیمت پہ بھائی نماز قضا بولو مت کرو. دیکھو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں, اللہ کے حکم میں آسانی ہے, لچک نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قانون ساز اپنے قانون کو ہلکا نہیں سمجھتا.
دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے قانون بنائے اور یہ کہے کہ یہ لازم ہے، اس کے بعد پھر وہ لازم نہ کرے، اور تو اس کا مطلب خود اپنے قانون کی ویلیو کو وہ ڈی ویلیو کر رہی ہے نا، یہی مطلب ہو گیا نا۔ دنیا میں کوئی یہ نہیں کرتا، تو اللہ قانون بنائے اور کہے کہ یہ فرض ہے، سفر میں بھی فرض ہے، حضر میں بھی فرض ہے، پھر اللہ کہ چلو میں نے کہہ تو دیا، باقی تمہاری مرضی۔ نا 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 نا، صحیح ہے، اللہ نے کہہ دیا اب ہے تو ہے، اب آپشنل نہیں ہے۔ رمضان کے بار بار میں بتاتا ہوں نا، روزے میں مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کتنی سخت گرمی ہو، کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا بھائی بیماری میں سفر میں چھوڑ سکتے ہو، اس کا مطلب تیسرا کوئی عذر نہیں ہے، رکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے جو فرائض ہے نا، واجبات فرائض، اس میں اللہ کے قانون آسان ضرور ہے، لچکدار نہیں ہے، جب ہے تو ہے۔ تو یہ تو میں نے کچھ تھوڑی سی وہ اصل بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کام جب مسلط ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، انسان اپنے اوپر اختیاری میں ڈال دینا تو بس وہ ترتیبیں ہی بناتا رہے گا، سوچتا ہی رہے گا، کام دھیلے کا نہیں ہوگا۔ تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ جو دین کی خدمت ہے اس کو میری مجبوری بنا دے، میں چاہوں نہ چاہوں کام ہو، بس لے تم اس۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، مولوی نہ بھی چاہے تو دین کا کام اس کو کرنا پڑتا ہی ہے، یہ اللہ نے۔ اور حضرت فرماتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا جتنا عام آدمی کے لیے آپشنل ہے، ہمارے لیے تو بھائی مجبوری ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کو مسجد کا امام بن جائے نا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اب تو نماز اپنی تو پڑھنی ہے، ورنہ لوگ کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب امام بن گئے اب اپنے لیے نہیں تو پبلک کے لیے پڑھنی ہے، لیکن پڑھ تو رہا ہے نا، فرض تو ادا ہو رہا ہے، تو اس بہانے جماعت تو مل رہی ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ سوتا رہتا ہے، ورنہ جو عام نمازی ہیں سو رہے ہیں، یار آج نہیں جاتے، امام کہتا ہے بھائی نہیں گئے، پبلک بولے گی کدھر گیا۔ صحیح ہے، یہ زیادہ اچھا ہے کہ چلو یار کسی بھی طرح سے ہو، کام تو مسلط ہو نا، ہو تو جائے۔ اس پہ لوگ کہتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں ہو رہا، پبلک کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ ایک لمبا مسئلہ ہے کہ نیت میں اگر شائبہ ہو جائے نا، تو نیت میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی شامل ہو جائے تو یہ ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نیت اللہ کے لیے تھی، اس میں اگر کچھ اور بھی نیت ہو جائے تو پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں شریعت دیکھتی ہے غلبہ کس چیز کا ہے، غلبہ کس چیز، غلبہ اگر اللہ کی رضا ہے، پبلک کا خوف بھی ہے اس میں، لیکن مقصد بڑا اللہ کی رضا ہی ہے، تو وہ عمل قبول ہوتا ہے، پورا رد نہیں ہو جاتا، کیونکہ سارا پبلک کے لیے تھوڑی کر رہا ہے، کچھ پبلک کا خوف ہے، لیکن خالی خوف ہی نہیں ہے، نماز بھی اس کو پتا ہے بھائی اللہ کا حکم ہے۔ تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے تھے میدان جنگ میں کہ جو فلاں کو قتل کرے گا تو جتنا اس کی جیب سے مال نکلے گا اس مجاہد کا ہوگا۔ اب صحابہ اس شوق میں کہ چلو بھائی بندہ بھی مرے گا اور سارے پیسے اس کی جیب سے جو نکلیں گے وہ کس کے ہوں گے؟ ہمارے۔ تو اب کوئی کہے لو بھائی یہ تو پیسوں کے لیے جنگ ہو رہی ہے، بھائی ہو اللہ کے لیے رہی ہے، لیکن اس میں جب مالی مفاد بھی آ گیا تو تھوڑی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے۔ آئے تو اللہ کے لیے تھے، ورنہ کون کمانے کے لیے اپنی جان گردن پہ آپ کٹانے جاؤ گے کہ یار مال غنیمت ملے گا، بھائی تیری جان بھی تو جا سکتی ہے۔ تو اصل میں تو اللہ کے لیے آئے تھے، لیکن موٹیویشن کے لیے انسان کے دل میں لالچ بھی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو بھی لالچ دے دینی چاہیے، بچوں کو بھی لالچ دینی چاہیے۔ میں بار بار بتاتا ہوں نا، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد، ان کو عربی سکھانے کے لیے ان کو کہتے تھے ایک شعر یاد کر لو 2 درہم ملیں گے۔ اب اصولی طور پر تو یہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے، بھائی تم تو پیسوں کے لیے اس کو علم دین سکھا رہے ہو، بھائی پیسوں کے لیے نہیں سکھا، اللہ کے لیے رہے ہیں، لیکن درمیان میں تھوڑا سا پیسوں کا تڑکا لگا رہے ہیں کہ اس بہانے سیکھ تو لے گا نا۔ تبھی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے دین کا علم حاصل کیا تھا دنیا کے لیے، لیکن جب علم آیا نا تو اللہ نے میرے دل سے دنیا نکال دی۔ ٹھیک ہے نا، کہنے نیت تو یہی تھی، پیسے ویسے ملتے تھے مجھے، صحیح ہے نا، پیسے ملتے تھے، نیت تو یہی تھی، لیکن جب علم آ گیا، علم نے ہی سکھایا کہ بھائی یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ کو اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے اگر دنیا کو شامل کرنا پڑے نا تو بھی ٹھیک ہے، عادت پڑ جائے اخلاص پیدا ہوتا رہے گا۔ ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی۔ یہ بڑا خاندانی شعر ہے، اس کا مطلب سمجھاتا ہوں، اب تھوڑا آڑا ترچھا بیان ہو رہا ہے لیکن پارسل کر رہا ہوں، کام کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی غلط باتیں تو نہیں کر رہا نا۔ وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن، زاہد کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی، اللہ کی عبادت کرنے والا،
تو جب انسان عبادت کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کے دل میں ریاکاری آتی ہے، لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، تو اس کو یہ دل میں خیال آتا ہے یار میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا. تو وہ تانا دیتا ہے کہ یار یہ کیسی عبادت ہے، یہ پبلک کے لیے ہو رہی ہے، شو بازی ہو رہی ہے. تو اس پہ شاعر نے کہا وہ ریا جس پر تھا زاہد تانا زن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. کیا مطلب؟ شروع میں تو ریا کی نیت سے ہو رہا تھا، لیکن کسی بھی نیت سے ہو رہا تھا، کام کی لت تو پڑ گئی نا، عادت تو پڑ گئی نا. مثال کے طور پر آپ پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، فجر بھی ظہر بھی، لوگ بولیں گے بڑا بزرگ ہے یار. کئی دن تک پبلک کو دکھانے کے لیے بھی پڑھو گے، کام کی عادت تو پڑ جائے گی نا. وہ جو پوستی پنا تھا وہ تو ختم ہو جائے گا. کام کسی بھی نیت سے کیا جائے نا، یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کیے بغیر یوز ٹو نہیں ہوتا. آپ جتنا مرضی اخلاص ہو، نماز کی فکر ہو، عادت تھوڑی پڑے گی اس سے نماز کی. آپ کے دل میں اللہ کا خوف کہ جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا، تو کیا مطلب اس سے پڑھ لو گے نماز؟ عادت جب تک نہیں پڑے گی نہیں ہوگا. ایک نماز میں خوف پیدا ہوگا، اگلی میں تھوڑی ہوگا. اگلی میں ہو سکتا ہے کوئی غافل ہو جاؤ، بازار میں ہو، بازار کی محبت پیدا ہو جائے. بھائی کیفیات جو ہے نا انسان پر وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، کنٹینیو ایک کیفیت کبھی بھی نہیں ہوتی. اب نماز کا آپ کے دل میں فجر کے وقت بڑا خوف تھا، جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا. اس خوف کی وجہ سے آپ نے آگے فجر پڑھ لی. کیا آپ سمجھتے ہو ضروری ہے کہ یہ خوف ظہر میں بھی ہو؟ بولو نا. ہو سکتا ہے ظہر میں 4 شادیوں پر بیان سن کے آئے ہو، آپ شادیوں میں الجھا ہوا ہو، دلہنیں آ رہی ہوں آپ کو خواب میں، وہ خوف ہی نکل گیا آپ کا. تو اب کہاں سے موٹیویشن ملے گی؟ نہیں ملے گی. آپ چھوڑ دو گے ظہر، پھر کہیں مولوی صاحب کا بیان سن لیا، مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر سن لی، او بھائی ایک خوف پیدا ہوا، کانپ رہے ہیں، اثر پڑ لی. مغرب میں پھر کوئی فلم دیکھنے بیٹھ گئے، وہ سارا ختم. کسی ملحد کا بیان سن لیا، وسوسے پیدا ہو گئے. تو یہ جو موٹیویشن ہے نا، لالچ اور خوف، یہ کام تھوڑا سا کرنے میں تو مددگار ہوتی ہے، لیکن اس سے کام کی عادت، کیونکہ یہ کیفیات ہمیشہ رہتی نہیں ہے. رہے تو آدمی مر جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اگر یہ کیفیات ہمیشہ رہے نا تو یا تو خوف سے مر جائے پھر آدمی. جہنم سے ہر وقت کوئی بھی نہیں کانپتا رہتا، کبھی کبھار ہی کیفیات آتی ہیں. تو اس لیے جو بھی اصلاح کرتے ہیں نا بزرگان دین، ان کی کوشش ہوتی ہے خانقاہوں میں کہ اس کو عادت ڈالی جائے اس کام کی. بھلے ریاکاری کے لیے کر یار، تو دنیا کے لیے کر، پیسے لے لیں ہم سے نماز پڑھنے کے، عادت ڈالو اس کو. جب عادت پڑے گی، پھر جب یوز ٹو ہوتا ہے نا، لت پڑتی ہے کسی کام کی، پھر بھائی جو مرضی کیفیت ہو، وہ کہے گا کیفیت گئی تیل لینے، بھاڑ میں جائے کیفیت، میں نے نماز پڑھنی ہے. اب ہم نے جو جہاز میں نماز پڑھی، یہ تھوڑی کہ مجھے کچھ ٹانگیں کانپ رہی تھی، خوف پیدا ہو رہا تھا، نماز چھوڑ گئی. بھائی عادت پڑی ہوئی ہے یار، کیسے چھوڑے؟ دل ہر وقت ٹینشن رہے گی دماغ میں. نماز نماز یہی ہوتا ہے نا، نماز جو نماز پڑھتا ہے ہر وقت ٹینشن، کو سکون ہی نہیں ملے گا کسی کام میں یار. نماز نہ نکل جائے ایک بار بار دماغ میں. اپنے سکون کے لیے بھی انسان کہتا ہے بھائی ایک دفعہ پڑھ کے آرام سے بیٹھ جاؤ. بالکل جیسے جس کو چائے کی لت پڑ جائے، نسوار کی لت پڑ جائے. شروع میں ہو سکتا ہے چائے شروع کی ہو دماغ کو فریش کرنے کے لیے، جب لت پڑ جاتی ہے بھائی دماغ فریش ہونا ہو، مجھے کیا چاہیے؟ چاہیے. عادت پڑی ہوئی ہے. اتنا انسان کی اللہ نے باڈی میں یہ چیز رکھی ہے نا، لت پڑنا اور عادت پڑنا. یہ خوراکوں میں بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ صبح اٹھ کے پانی نہ پیئے تو حلق خشک رہتا ہے، حالانکہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے یہ، لیکن کیوں پیتے ہیں؟ کسی کے ڈاکٹر کے کہنے پر نا، صبح نہار منہ، کسی یعنی بیوقوفی کہوں گا میں اس کو، جو کام دنیا میں کوئی جانور نہیں کر رہا ہوتا، صبح سے اٹھ کے پاگلوں کی طرح پانی پی رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر نے کیسے گردے صاف ہوتے ہیں. ابے جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر تھوڑی ہو، تو باڈی خود بتاتی ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں گھسڑ رہے ہو یار ایک چیز. لیکن غلط کام شروع کیا، اب باڈی اس غلط کی کیا ہو گئی؟ عادی. اب نہیں پیو گے تو پیاس، خشکی، یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، بہت پرانا قصہ ہے، ان کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں جب ان سے ملا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا یہ لمبائی کتنی ہے، ان کی چوڑائی کتنی ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے میں، گول تھے بالکل گول. وہ کیا کرتے تھے، ان کو کولڈ ڈرنک کی عادت ایسی پڑی تھی، صبح نہار منہ پیپسی پوری 1.5 لیٹر کی 2 لیٹر کی پی جاتے تھے. وہ کہتے تھے میں نہیں پیوں میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. حالانکہ یہ کوئی قدر نقصان دہ نا. سارے ڈاکٹر ان کو کہہ رہے تھے مر جائے گا بھائی تو، لیکن کہہ رہے ہیں مجھے تسلی نہیں ہوتی، مجھے پینی پڑتی ہے. تو جب اتنی فضول چیز کو کرتے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑ گئی تو بھائی نماز پڑھتے پڑھتے رہنے سے پڑھنے کی عادت نہیں پڑے گی کیا؟ وہ تو بالکل فطرت کے اللہ کی عبادت تو انسان کی نیچر ہے، وہ تو فطرت کا تقاضا ہے. کولڈ ڈرنک فطرت کا تقاضا تھوڑی ہے، فطرت انکار کرتی ہے.
صبح صبح اٹھ کے پانی پینے کا فطرت الا یہ کہ کوئی شدید پیاس لگ رہی ہو، لیکن عادت پڑ جاتی ہے، میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے، ایسی میٹھوں کی لوگوں کو لت پڑتی ہے کہ جیب میں لڈو لے کے گھومتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہم نے سنے ہیں، دیکھے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد ان کو میٹھا چاہیے. تو لت پڑتی ہے کسی بھی چیز کی. تو ایسے ہی خانقاہوں میں جو اہل اللہ ہیں وہ کیا کوشش کرتے ہیں، ہم نے جو بڑوں سے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، بھائی اس کو لالچ دے کے کسی بھی طرح سے نا اس کو عادت ڈالو. کیوں؟ پہلے عادت ہوگی، پھر یہ عادت عبادت بن جائے گی، اخلاص آ جائے گا بعد میں. اخلاص پیدا کرنا مشکل کام نہیں ہے، عبادت کی عادت پیدا کرنا مشکل کام ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دیکھو فکر بچوں کو پاس ہونے کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ امتحان میں کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں یار. جنہوں نے پورے سال کنٹینیو پڑھا ہوتا ہے بڑے آرام سے پاس ہو جاتے ہیں، پورے سال پڑھا نہیں ہوتا ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو کیا مطلب؟ انہیں پڑھائی کی فکر نہیں تھی کیا؟ اگر فکر نہ ہوتی تو ٹینشن میں ہوتے. اس وقت فکر تھی، یوز ٹو نہیں ہے، عادت نہیں ہے ان کو. جن کو پڑھائی کی عادت ہوتی ہے وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں بھائی، بچپن سے عادت پڑی ہوئی کتابیں لے کے بیٹھنے کی، وہ پڑھتے رہتے ہیں. جن کو عادت نہیں پڑی ہوئی کانپتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو بھائی؟ بہت اہم بات کر رہا ہوں، اس کو ہلکا مت سمجھو. اسی وجہ سے بچوں کو بھی عادت ڈالی جاتی ہے لالچ دے کے، پیسے دے کے. تبھی آپ دیکھو جن کو بھی جو بزرگان دین جب کسی سے گناہ چھڑواتے ہیں تو اس گناہ کے طبی نقصانات بہت فوکس کرتے ہیں کہ اس گناہ سے یہ نقصان ہے تمہاری صحت کو، اس گناہ سے یہ نقصان ہے، اس گناہ سے یہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی گناہ چھوڑنا ہے اللہ کے لیے، صحت بچانے کے لیے تھوڑی چھوڑنا ہے. گناہ کس کے لیے چھوڑنا ہے ہم نے؟ اللہ کے لیے. اور آپ اس کو مشورے دے رہے ہو تمہاری صحت کو یہ نقصان، تمہارے پھیپھڑے تباہ، تمہارے گردے تباہ، تمہارے یہ نقصان، ڈپریشن میں جاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ او بھائی تو پھیپھڑوں کی نیت سے چھوڑ دے یار، تو گردے بچانے کے لیے شراب چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا؟ چھوڑ تو صحیح، عذاب سے جان تو چھوٹے. کیونکہ پینے کے سائیڈ افیکٹ، آخرت کے نقصانات بہت زیادہ ہے. تو بھلے تو دنیا کے لیے چھوڑ، کم از کم اس گناہ سے تو بچ جائے گا نا، شراب کے جرم سے تو بچ جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی علماء اہل اللہ ہمیشہ جب بھی گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ کے دنیاوی نقصانات بہت زیادہ بتاتے ہیں، اس کے یہ تاکہ لوگوں کو ہو کہ یار اللہ کے لیے نہیں تو کم از کم اس عذاب سے بچنے کے لیے چھوڑ دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو بھی اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے نا موٹیویٹ کرنا چاہیے. چاہے دنیا کی لالچ دے کے کرو، روزے رکھنا شروع کرو بھلے صحت کی خاطر کہ صحت اچھی ہو جائے گی، لیکن جب عادت ہو جائے گی تو وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی، وہ عبادت بن جائے گی، اخلاص پیدا ہو جائے گا. تو کوشش تو کرو اللہ کے لیے ہو، لیکن نہیں ہو رہا تو چاہے جس کے لیے بھی ہو رہا ہے بھائی ایک دفعہ عادت پڑنے دو. عادت پڑتی ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کسی نیکی کی عادت پڑ جائے، کیونکہ مخلص لوگ مارکیٹ میں بہت ہیں، کنٹینیو کسی نیکی کو کرنے والے مارکیٹ سے شارٹ. 27ویں رات کو دیکھو نا کیا کلابازیاں کھا کے رو رہے ہوتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ. آدمی لگ رہا ہے اس سے بڑا نیک دنیا میں ہے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. وہ 2 دن چلتا ہے ان کا وہ تقویٰ، اس کے بعد فلم دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نقلابازیاں کھا رہے ہیں، رو بھی نہیں رہے ہوتے، وہ پھر بھی نہیں دیکھتے فلم. صحیح ہے نا؟ کیونکہ ان کو برائی سے بچنے کی عادت ہے، ان کو یہ لت ہی نہیں پڑی ڈراموں فلموں کی، تو آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے ہیں، ایسے اہل اللہ بھی دیکھے ہیں میں نے کہ وہ زیادہ روتے دھوتے نہیں ہیں لیکن برائیوں سے بچے ہوئے ہیں. کیوں؟ جس ماحول میں پیدا ہوئے اس میں برائیوں کا ماحول نہیں تھا، بچپن سے ماں باپ نے تربیت کی، برائی کرنے نہیں دی. وہ کہتے ہیں بھائی ہم سے نہیں ہوتی یار، ہوتی نہیں ہے، جاؤ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو بدنظری ہے نا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. جب انسان صحیح ماحول میں بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو غیر محرم عورت کو دیکھنا اس کے ضمیر پسند نہیں کرتا، اس کو اپنے اندر سے بو آتی ہے، اسمیل آتی ہے. فرمایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ نے اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں کچھ کہ جب نظر پڑتی ہے خود جھک جاتی ہے، تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ ڈھیلے کر دیتے ہیں، پھر دیکھنے کی لت پڑ جاتی ہے. پھر جس دن کوئی گزر رہی ہو نہ دیکھیں تو ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بہت بڑا کوئی علم تھا جو جس سے محروم رہ گئی. یہ ٹھڑک ہوتی ہے کہ یار دیکھیں تو، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے. موبائل میں کتنی تصویریں بھری ہوئی ہیں، گوگل پہ کتنی، جو جس قسم کا ڈیزائن دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے نا. کتنے آج کل گناہ کے راستے. پھر بھی جو کوئی گزر رہی ہوگی نا آنٹی، جب تک ایک دفعہ دیکھ نہ لے اس کو چین نہیں آتا. کیا کر لیا بھائی تو نے اس کو دیکھ کے، کیا مل گیا تجھے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھ کے عادت کس کی پڑ گئی ہے؟ دیکھنے کی. تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ جو کام کرتے رہنے سے کرنے کی عادت ہوتی ہے، چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی. بالکل وہی فارمولا ہے، جس وجہ سے لت پڑی ہے وہی چھوڑتا رہے گا
تو شروع میں تکلیف ہوگی, اس کے بعد چھوڑنے کی عادت, پھر کوئی گزرے گی تو تیری نظر ہی نہیں اٹھے گی. جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے تجھے ان پہ تعجب ہوگا, بھائی کیسے پاگل لوگ ہیں یار گھر کی, تجھے ان پہ تعجب ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ دیکھو سچ بولتے رہنے سے شخص کی عادت پڑتی ہے, جھوٹ بولتے رہنے سے جھوٹ کی. پھر جب ایک دفعہ جھوٹ کی عادت پڑ جائے نا اس آدمی کے لیے, گالیاں دینے سے گالیوں کی عادت پڑتی ہے, اللہ بچائے. جب نہیں ہو تو پھر نکلتی نہیں ہے منہ سے, پڑ جائے تو پھر گالی روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو بھائی نیکی کا عادی بناؤ. شوہر کو بھائی کہہ دیا تو کیا حکم ہے؟ اگر بیوی خاوند کو غلطی سے یا جان بوجھ کر بھائی کہہ دے تو کیا اس سے نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ محمد عرفان عمان سے. اس سے نکاح پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا, میاں بیوی کے تعلقات پہ فرق پڑ سکتا ہے. شوہر کو غصہ آئے گا کہ کیا کہہ رہی ہو بیگم, کس طرح کی باتیں کر رہی ہو, بھائی کہا کرو, فلانے کو ڈمکانے کو اس کو بھائی کہا کرو, وسیم کو بھائی کہا کرو, ستار کو بھائی کہا کرو, غفار کو کہا کرو, ساری دنیا میرے علاوہ تمہارا بھائی. جیسے خاتون کو کسی نے انٹی کہہ دیا تھا تو اس نے بولا انٹی ہوگا تیرا باپ, تو شوہر کو بھی اسی طرح غصہ آ سکتا ہے. تو عورت تو واضح لفظوں میں شوہر کو طلاق بھی دے دے تو طلاق نہیں ہوتی, تو بھائی کہنے سے کہاں ہوگی, لیکن یہ لفظ غلط ہے, عورت کو نہیں چاہیے اپنے میاں کو بھائی کہا کرے. مدینہ کی کھجوروں کی گھٹلی پھینکنے کا حکم. مکہ اور مدینہ سے جو کھجور آتی ہے کیا ان کو کھانے کے بعد ان کی گھٹلیاں نہیں پھینکنی چاہیے؟ بنت حوا کراچی سے پھینکیں گی نہیں تو کیا کریں گے؟ جائز ہے پھینکنا, اتنا شریعت کو مشکل نہ بنائے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو گھٹلیاں پھینکی دیا کرتے تھے نا, مدینہ جا کے بھی گھٹلیاں پھینک دیا کرتے تھے. آج تک سارے اسلاف تابعین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر مشکل پابندیاں مت لگاؤ, فَيُشَدِّدَ اللَّهُ عَلَيْكَ, اللہ بھی تمہیں مشکل میں ڈال دے گا. پھر مغرب کی قصر نماز کیسے پڑھیں گے؟ سفر میں مغرب کی کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی؟ عدنان صاحب راول پنڈی سے. عدنان بھائی, مغرب کے جو 3 فرض ہیں, اسی طرح جو عشاء کے بعد 3 وتر ہوتے ہیں, ان میں قصر نہیں ہے, یہ پورے ہی پڑھے جاتے ہیں. سجدہ میں پاؤں زمین پر نہ لگیں تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ اگر سجدہ میں پاؤں ہوا میں بلند ہو تو کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ زاہد خان. ویسے بائی دا وے زاہد خان, پاؤں کو سجدے میں ہوا میں بلند کرنے سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے جھنڈوں کو تو لہراتے ہوئے دیکھا ہے ہواؤں میں, پاؤں ہوا میں لہرانے کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ یہ عمل خلاف سنت ہے. باقی نماز ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی اس کا مدار اس پر ہے. اگر سجدے کے دوران تھوڑی دیر بھی آپ کے دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں بھی زمین پہ لگ گیا تو فرض ادا ہو جائے گا, سجدہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ خلاف سنت ہے. سنت موقدہ یہ ہے کہ آپ دونوں پاؤں زمین پہ اچھی طرح ٹکائیں اور کوشش کریں انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف, اگر آسانی سے ممکن ہے. تو سجدے میں پاؤں زمین سے اٹھانا یہ جائز نہیں ہے, لیکن اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے. ٹوٹے گی جب آپ نے پاؤں زمین پہ لگے ہی نہیں, آپ کا مسلسل سجدے میں پاؤں زمین پہ اٹھا رہے, زمین سے اٹھا رہے, پھر نماز نہیں ہوگی, کیونکہ سجدہ ہی نہیں ہوگا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے. غسل کے بعد میت کا چہرہ دیکھنے کا حکم. کیا غسل دینے کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا گناہ ہے؟ الیاس دیر. دیکھیں جو میت کے بالکل قریبی لوگ ہیں, جیسے اس کی بیوی ہے یا عورت کا شوہر ہے, وہ چہرہ دیکھ لیں, یا اولاد دیکھ لیں, یا بہن بھائی دیکھ لیں, ان کے دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو میت کو لٹایا جاتا ہے اور محلے والے قطار بنا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ انتہائی قبیح رسم ہے, اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے. یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے. میت دکھانے کی چیز نہیں ہے, میت چھپانے کی چیز ہے. تو ہمیں نہیں ملتا, صحابہ کرام میں اس طرح سے ہوا کرتا تھا اور اسلاف میں. آج کل یہ بدعت چل پڑی ہے, ایک عجیب سی ایک بدعت اس معنی میں کہ غلط رسم ہے, تو اس کو ختم کرنا چاہیے. جاہلوں کا طریقہ ہے یہ, جو چیز چھپانے کی ہے آپ اس کو ساری دنیا میں نمایاں کر رہے ہیں. انسان جب سو رہا ہوتا ہے نا تو وہ نہیں چاہتا کہ اس وقت لوگ میرا چہرہ دیکھیں, کیونکہ چہرہ متغیر ہو جاتا ہے, اس پہ رونق ختم ہو جاتی ہے. جب آپ سو کے اٹھتے ہیں, منہ دھوتے ہیں, کچھ کھانا وانا کھاتے ہیں, تب چہرے کی رونق بحال ہوتی ہے. تو موت جو ہے نا, یہ تو نیند سے بھی اوپر کی چیز ہے, تو اس میں تو چہرہ اور زیادہ متغیر ہو جاتا ہے. تو انسان نہیں چاہتا کہ میرے سوتے ہوئے میں لوگ مجھے دیکھیں, تو مرتے ہوئے مرنے کے بعد کیسے چاہے گا کہ لوگ مجھے دیکھیں؟ تو یہ بے اکرامی ہے میت کی. ہاں بہت ہی قریبی لوگ ہوتے ہیں, ان کے چونکہ محبت میں کمی نہیں آتی, کیونکہ ان کا اپنے قریبی ریلیٹو سے جو تعلق ہوتا ہے وہ اس کے چہرے کی بیس پہ نہیں ہوتا, وہ تو ایک قریبی تعلق ہوتا ہے. لیکن اجنبی لوگوں کے لیے جن کا بہت ہی کوئی قریبی رشتہ نہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ان کے لیے ان کو دکھانا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. اور اگر اس سے میت کے جنازے میں تاخیر ہو رہی ہے, دفنانے میں تاخیر ہو رہی ہے, تو پھر تو بالکل ہی ناجائز ہے. 40 دن تک گھر آتی ہے اور زیادہ رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے.
بار بار قبر پر جانے سے میت اپنی طرف بلاتی ہے، ان باتوں میں سے کون سی درست ہے؟ ایک بات درست ہے، باقی ساری غلط ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، عربی الفاظ ہے کہ میت پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے چیخو پکار کر کے رو رہے ہیں، عذاب اس بیچارے کو کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تھوڑی رو رہا ہے۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس پر لازم تھا، اس کو پتا تھا کہ جب میرے خاندان میں یہ رواج ہے کہ میں مروں گا تو گریبان پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے پورا محلہ سر پہ اٹھایا جائے گا، تو اس نے اس برائی سے ان کو زندگی میں روکا کیوں نہیں؟ تو گھر کا سربراہ اس برائی کا ذمہ دار ہوتا ہے نا جو گھر میں ہو رہی ہے، اس کو چاہیے تھا وصیت کرتا کہ ہمارے یہ، کیونکہ جن خاندانوں میں رواج ہوتا ہے وہی ایسا کرتے ہیں، جن کے یہاں رواج نہیں ہے وہ ایسا نہیں کرتے۔ جب اس کو پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ہا ہو چیخو پکار رونے کے مقابلے ہوتے ہیں باقاعدہ، جو نہیں رو رہا وہ سمجھتے ہیں اس کو تو محبت ہی نہیں تھی، لہذا جس کو محبت نہیں بھی ہونا وہ بھی دکھانے کے لیے رو رہا ہوتا ہے بہت چیخ چیخ کے۔ تو وہ صبر کا حکم ہے، رونے کی اجازت ہے، وہ تو محبت کا تقاضا ہے بھائی، لیکن ایسے چیخنا، عورتوں کی آوازیں گھروں سے چیخو پکار کی باہر جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پہ اتنی شدید وعیدیں ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس کو پتا تھا میرے خاندان میں یہ رواج ہے، تو نے وصیت کیوں نہیں کی؟ ان کو روکا کیوں نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ حرکتیں نہیں ہوں گی؟ تو ایسی صورت میں اس کو بھی عذاب ہوگا جب کوئی روئے گا، کیونکہ اس گناہ کا ذمہ دار یہ بھی ہے۔ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پتا تھا میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا لیکن پھر بھی اس نے منع نہیں کیا خاندان والوں کو، تو اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے، جتنا چیخو پکار ہوتی ہے، اس کو فرشتے مارتے ہیں، بولتے ہیں تیرا کیا کرائے، تیری تربیت۔ لیکن اگر وہ وصیت کر چکا تھا اور ان کو سمجھا کے جا چکا تھا تو پھر قرآن میں صاف پتہ چلتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر ان کے رونے چیخنے سے اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کا انتقال ہوا تو دوسرے نے بہت تعریف، مرنے کے بعد ہم تعریفوں کے پول باندھ دیتے ہیں نا، روایت میں ہے یہ جو میں آگے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت تعریفیں۔ تو نبی نے فرمایا قبر میں اس کو فرشتے مارتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتا کیا تو واقعی میں ایسا تھا؟ یقیناً تو ایسا نہیں تھا، تو کیوں جھوٹی تعریفیں کروا کے گیا لوگوں سے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اپنی جھوٹی تعریفیں کروا کے اپنے غلط امیج دنیا کے سامنے، جو اچھا امیج ہوتا ہے لیکن وہ جھوٹا ہوتا ہے، تو امیج ایسا بنا کے، یہ لفظ امیج نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا امیج ہے نا، تو میں جو انگلش میں غلطی کیا کروں مجھے بتا دیا کروں، امریکہ میں تھوڑی پیدا ہوا، تو ایسا اس کا امیج بنایا ہوا تھا کہ یعنی جو بعض لوگ ایسا اپنا تصور لوگوں کے دماغوں میں بنا کے جاتے ہیں جیسے بہت نیک، تو ایسے میں اگر مرنے کے بعد آپ کی جھوٹی تعریفیں ہو رہی ہیں نا تو اس پہ بھی چترول لگتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں یوں تھا تو تھا گیا، تو ایسا ہے پٹاخ ایک لگے گا، بتا تو ایسا تھا۔ تو اس لیے جیسے ہو ویسے ہی لگاؤ، اپنے بارے میں زیادہ نہیں تعریفیں کروایا کرو لوگوں سے۔ ہاں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی غیر مسلم اگر خوبصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا لگے گا، تو اس کا تو، اور مسلمان تہجد گزار بدصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا۔ تو اچھا لگنے کا تعلق مسلم یا غیر مسلم سے نہیں ہے، اگلے کی پرسنالٹی سے۔ ہاں اعمال کے لحاظ سے اگر اچھا لگ رہا ہے پھر غلط ہے، اعمال کے لحاظ سے کافر اچھا نہیں ہو سکتا۔ تبھی ہم کہتے ہیں کافر کی خوبیوں کو بیان کیا کرو کہ بھئی ان لوگوں میں یہ خوبی، لیکن یہ کہنا کہ وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں یہ زیادتی ہے۔ بھائی مسلمانوں سے اچھے کیسے ہو گئے؟ جو خدا کا انکار کرے اور جو خدا کو مانے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، دوسرا مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں خود بخود بناؤں، تو اپنے خدا کا انکار کر دیا اللہ کا، تو مسلمان سے اچھا۔ اگر وہ اچھے ہوتے تو اللہ مسلمانوں کو جہنم میں بھیجتا، پھر ان کو جنت میں بھیجتا۔ ہاں یہ کہنا درست ہے کہ ان چیزوں میں وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں، اور سب مسلمانوں سے بھی نہیں، خاص جیسے پاکستانی مسلمانوں سے امریکی مسلمان کرپٹ نہ ہونے میں اچھے ہیں، جاپانی مسلمان پاکستانی مسلمانوں سے ڈسپلن میں اچھے ہیں، ڈسپلن ان کا بہت اچھا ہے، صفائی ستھرائی میں وہ پاکستانی مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ تو پاکستانی کس چیز میں اچھے ہیں وہ سوچ رہا ہوں، ابھی کوئی دماغ میں آئے گا تو بتاؤں گا۔ تو بیوی سے وفا کرنے میں پاکستانی مسلمان جاپانیوں سے اچھے نہیں، بہت اچھے ہیں، سمجھتے ہو؟ اور ایک اور چیز رہ گئی بچے پیدا کرنے، تو چند چیزوں میں تو ہو سکتا ہے، یہ تو کافروں میں بھی تھا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو زمانے جاہلیت میں کافر اچھے تھے اسلام میں بھی وہی اچھے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کافر میں بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے نا۔ تو یہاں اچھائی سے مراد ہے چند صفات میں اچھائی، غیرت میں، بہادری میں۔ تو بعض کافر بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، تو جب وہ اسلام لاتے ہیں تو وہ بہادری غیرت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام زمانے جاہلیت میں سخی تھے، بہادر تھے، رشتہ داری جوڑنے کو اچھا سمجھتے تھے۔ یہی جب مسلمان ہوئے تو یہ وفا کس کے لیے استعمال ہوئی؟ پھر نبی کے لیے۔
اور جو منافق تھے مدینہ میں وہ کمبخت اسلام لانے سے پہلے بھی 2 نمبر, اسلام بھی لانے کے بعد بھی 2 نمبر. وہ جدھر دیکھتے تھے نا پلڑا بھاری ہے ادھر کو پلٹ جاتے تھے. تو نبی کے جو رشتہ دار تھے قریشی ہاشمی, حضرت ابو طالب کو دیکھو, اگرچہ کفر میں موت ہوئی ہے لیکن رشتہ داری آخری دن تک نبھائی ہے نبی کے ساتھ کہ میرا بھتیجا ہے, میں اس پہ کسی کو انگلی اٹھانے نہیں دوں گا. 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کر کے بند کیا گیا, پتے کھانے پڑے ہیں 3 سال, معاشی بائیکاٹ. ابو طالب نے غیر مسلم ہونے کے باوجود وقت کس کے ساتھ گزارا؟ پیغمبر کے ساتھ. کیوں؟ مشکل میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے نظریے کا اختلاف ہے لیکن قوم کی بیس پہ ساتھ دے رہے ہیں. تو کسی بھی بیس پہ جب کوئی ساتھ دیتا ہے تو اس کے لیے غیرت کا ہونا ضروری. بے غیرت کیا کرتا ہے؟ جہاں کوئی مصیبت آئی ایک دم. ہمارے ایک دوست تھے, ان کہتے ہیں میرا ایک بڑا جگری دوست تھا نا, ہر وقت ساتھ. کہنے ایک دن 2-3 لڑکوں نے مجھے گھیر لیا پیٹنے کے لیے نا, کوئی پڈا تھا. کہہ رہے میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم بھی 2 ہیں نا, نمٹ لیں گے, دیکھیں گے. کہہ رہے میں مار کھائے جا رہا ہوں, کوئی ریپلائی کہیں سے ہو ہی نہیں رہا. کہہ رہے میں نے اپنا وہ لنگوٹی یار دیکھا تو وہ 3 کلومیٹر پہ نا بھاگا جا رہا ہے. ابے تو یہ تو اس موقع پہ نہیں بنتا یار, یا تو وہ 100 آدمی ہوتے تو یار وہ بھی 2-3 ہیں, تم 2 ہو تو کچھ تو کرو نا, کچھ تو بچاؤ تو گئی اس کو. ایک دم ایسا بھاگا. میں چھوٹا تھا تو میرے ساتھ ایک ہمارے کلاس فیلو اسکول کا لڑکا, ہم دونوں ڈبل سواری پہ آ رہے تھے. آپ کو پتا ہے کراچی میں ڈبل سواری پہ پابندی ہی رہی ہے. اب ہم تو محلے پڑوس میں ہی نکلے, کہیں آگے ٹریفک پولیس والا نا, ہم چھوٹے بچے تھے اس وقت, ایک تو عمر بھی پوری نہیں تھی, وہ بھی اللیگل کام. ہم تو ایسے ہی نکلے, گلی محلے میں لوگ نکل جاتے ہیں, غلط ہے نہیں کرنا چاہیے, پولیس والا. اب جیسے ہی ٹریفک پولیس والا نا, میرے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ چلتی بائک سے اتر کے بھاگ گیا. مجھے آج تک وہ بھاگ گیا, اتنی اسپیڈ سے بھاگا ہے, میں اکیلا. تو وہ ٹریفک پولیس والے نے اس کو دیکھ کے اس کو اتنی ہنسی آئی ہے کہ یار یہ کتنا ڈر گیا, بھاگا جا رہا ہے. تو مجھے بھی چھوڑ دیا, بولا جا یار واپس. وہ دن آج تک میں بھولا نہیں ہوں کہ یار تھوڑی سی اسپیڈ تو بھائی پکڑے گا کیا کہ جیل میں تھوڑی ڈال دے گا, تھوڑا سا تم بھی کرے گا, کچھ جرمانہ لگا دے گا, کچھ بھی کرے گا. اتنے بچے پہ تو کیا جرمانہ بھی نہیں لگتا. لیکن مجھے اس کی اسپیڈ دیکھ کے نا, جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یہ ہے بہادر. بھائی اتنی بھی جلدی نہیں بھاگو, آگے پولیس والا تھوڑا سا آگے آ رہا ہے. میں نے کہا ابھی میں روکوں گا تو وہ اترے گا, پھر ہے ہی نہیں, بھاگا ہو جا رہا ہے. تو کافروں میں بھی کچھ غیرت مند ہوتے ہیں, کچھ اچھی صفات ہوتی ہیں, تو وہ صفات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن جب مقابلہ ہوگا تو بھائی مسلمان کافر سے بہرحال بہتر ہے. اور جو اچھی صفات آپ کو کافروں کی لگ رہی ہوتی ہے نا, ان کی بھی جب ڈیپ میں جاؤ گے تو اس کی بھی گہرائی میں جاؤ گے تو بعض جگہوں پر وہاں بھی مسلمان کا پلڑا بھاری ہوگا. لیکن اس کے لیے الگ قسم کا چشمہ چاہیے, ان نظر سے دیکھا جائے گا. جو اپنے ماں باپ کے نہیں رہے وہ کیا رہ گئے, ان میں کیا انسانیت. جن کے اباؤں اور اماؤں کا مستقبل اولڈ ہاؤس ہو تو رہ کیا گیا. السلام علیکم. اور میں غلام حیدر ول عبد الواحد, تیرا نسب لکھ. میری درخواست ہے کہ نکاح ہوگی. نام سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا نکاح. میرا سسر شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی طلاق چاہیے. کسی بھی صورت میں بیٹی کی شادی نہیں کروں گا. آپ اس بارے میں اسلامی طریقے سے, اچھا کسی بھی صورت میں شادی نہیں کروں گا. اب اس بارے میں اسلامی طریقے سے مشورہ دیں کہ کرنی چاہیے. دوسری شادی پر میرے بیانات موجود ہیں, اس کے کیا فضائل ہیں, اس میں کیا مشکلات ہیں, کس کے لیے جائز ہے, کس کے لیے ناجائز ہے. میں عمومی بیان کرتا ہوں, کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا کہ تو کر لے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں تپڑ ہے یا نہیں ہے. کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا. میں کبھی ان کو نہیں پکڑ کے کہوں گا یار تم نے کیوں نہیں کی, اتنے عرصے سے بیان سن رہے, تم کر لو. یہ میں کبھی بھی نہیں کرتا. حتیٰ کہ میرے دوست احباب میں 40 سال کے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک کنوارے ہیں, ان کو بھی میں نے کبھی نہیں کہا تم نے شادی کیوں نہیں کی. وجہ اس کی ہے کہ کسی کے پرسنل معاملات میں ٹانگ اڑانا یہ بہت غلط عادت. میں اگر کسی کو اسپیسیفک کسی فرد کو ترغیب دوں تم دوسری شادی کرو, مجھے نہیں پتا اس کا بیہیویئر پہلی بیوی کے ساتھ کیسا ہے, اس کے حقوق ادا کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے وہ اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہو اور ہم اس کی 4 شادیاں کراتے پھر رہے ہوں, تو یہ تو ظلم ہو جائے گا نا. اور یہ بھی ممکن ہے حقوق ادا کر رہا ہو, تو یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ تم حقوق ادا کر رہے ہو یا ادا نہیں کر رہے. ہم اسلام کا حکم بیان کریں گے جنرلی. افراد کو پکڑ کے یوں سمجھانا کہ تو کر تو نہیں کر, یہ نہیں ہوتا. منع تو کیا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے کہ تم نہیں کرو, کیونکہ جب مجھے ان کے حالات پتا چلے, انہوں نے مشورہ لیا نا, میں نے کہا تیرے بس کا نہیں ہے, تیری باتوں سے لگ رہا ہے تیری ٹانگیں ابھی کانپ رہی ہیں, تو نہیں, تیرے بس میں نہیں ہے. تو لیکن کسی فرد کو میں پکڑ کے ترغیب دوں کہ تم کرو, تم نے کیوں نہیں کی, تم. ہاں مذاق میں دوستوں کی محفل میں ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن میں ویسے نارملی کبھی کسی کو ترغیب نہیں دیتا. اب آپ کہہ سکتے ہو چلو دوسری کی آپ کسی فرد کو ترغیب نہیں دے رہے, نہیں دینے کی وجہ سمجھ میں آئی. مجھے کیا پتا یہ پہلی کے ساتھ سنجیدہ ہے بھی یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس ظلم کر رہا ہو, وہ گزارا کر رہی ہو اس کے ساتھ مجبوری میں. اب تو مجبوری میں وہ گزارا کر رہی ہے, تم اس کے اوپر ایک اور بھی لے آؤ, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی لٹکا کے چھوڑ دو, تو یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا. مجھے کیا پتا تم برابری کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. پھر تم کر کہاں رہے ہو,
بعض دفعہ آدمی شادی کر رہا ہوتا ہے، بھائی تم اتنی پیسے ہیں نہیں، تم شادی ڈیفینس میں کر رہے ہو، مالدار لڑکی سے کر رہے ہو، تو نہ تو اس کے قابل رہو گے نہ پہلی کے قابل. اس کا تو جیب خرچی 4-4 لاکھ روپے ہوتی ہے، پاکٹ منی. جو مالدار لڑکی ہے نا، پاکٹ منی ایسے چل رہا ہوتا ہے 4 لاکھ پاکٹ منی. تو غریب آدمی بولے گا میں ٹماٹر بیچ کے 4 لاکھ تیری پاکٹ منی کہاں سے؟ تو بھائی تم نے کیوں کی ایسی جگہ پہ شادی؟ اپنی حیثیت دیکھ کے کرو نا، تم وہاں شادی کرو جو 5 روپے پاکٹ منی. ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو میں نہیں جانتا کہ بھائی یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے کسی شخص. میں فرد واحد کو، متعین فرد کو کبھی ترغیب نہیں دیتا. تو کرے گا خود، جب مسائل کھڑے ہوں گے تو بلی کس پہ ڈال دے گا؟ مفتی صاحب نے مجھے مشورہ دیا، مفتی صاحب نے بولا تھا. تو بھائی ہم نہیں جانتے آپ کو، ہم تو ایک جنرلی حکم بیان کریں گے کہ جس میں 2 بیویوں میں عدل کی طاقت ہے، دونوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ خود فیصلہ کرو. اس کو چاہیے کہ کر گزرے اور کر کے بتا دے کہ ہو. باقی کس میں طاقت ہے کس میں نہیں ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا. آپ کہہ سکتے ہو چلو 2 شادیوں والے کو آپ مشورہ نہیں دیتے، تو کمارے کو آپ تو دے سکتے ہو نا، جو آپ کے 40 45 سال کے دوست کمارے ہیں، ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ بھائی یہ بھی کسی کی نجی زندگی ہے، مجھے نہیں پتا اس کی کیا مجبوریاں ہیں. بعض دفعہ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ نہیں شرما کے بتا رہا ہوتا. ہم کیوں کسی کا راز دنیا کے سامنے فاش کریں؟ وہ مجھے تھوڑی بتائے گا میرے اندر طاقت نہیں ہے. بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے، مرد ہوتا ہے پورا انسان، لیکن اور کوئی مسائل ہوتے ہیں اس کے، تو وہ تو جب کسی کی ڈیپ میں جاؤ تو پتا چلتا ہے نا کس کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں. تو بھائی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کسی کے پرسنل معاملات میں گھسنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ یہ کیوں نہیں کر رہا ابھی تک میرے بیان میں 10 سال سے بیٹھ رہا ہے، اس نے ابھی تک دوسری شادی کیوں نہیں کی، اس نے پہلی کیوں نہیں کی. بھائی جان بیان میں بیٹھ رہے ہیں، نظریہ درست ہو رہا ہے، عمل کرنا نہ کرنا یہ اس کا ہیڈ ایک ہے، یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں. اور نام بدگمان ہوتے ہیں. میرے جو دوست 45 سال کے ابھی تک شادی نہیں کی، میں بدگمان بھی نہیں ہوتا، ان کا ذاتی معاملہ ہے، یہ خود بہتر سمجھتا. تو اس لیے میں آپ کو بھی ترغیب نہیں دوں گا. جنہوں نے پرچی دی ہے نا، یہ مجھے نہیں پتا آپ کا اپنی پہلی وائف کے ساتھ سلوک کیسا ہے، آپ دوسری کر سکتے ہو نہیں کر سکتے. اب لوگ آتے ہیں میرے سسر کو سمجھا دیں کہ مجھے دوسری کی اجازت دے دیں. سسر کبھی اجازت نہیں دیتا، اور سسر سے اجازت لے کے کرنے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ باپ بیٹی کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ شریعت نے ایسے بنایا ہے کہ اسلام یہ رشتوں کو توڑنا نہیں چاہتا. باپ اگر اجازت دے گا نا لڑکی کا، تو بیٹی کے دل میں کیا آئے گا؟ مجھ پہ سوگن آئی ہے، کس کی وجہ سے؟ میرے باپ کی وجہ سے. تو اس کا ریلیشن کس سے خراب ہوگا؟ بولو، باپ سے. اسلام یہ پسند نہیں کرتا. تبھی نبی نے 2 بہنوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی. فرمایا 2 بہنوں سے نکاح کرو گے تو رشتے توڑ دو گے، کیونکہ بہن کی محبت سوگن کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ کہ میرا جو ہے نا سالہ مجھے اجازت دے کہ میں دوسری شادی کروں گا، تو سالہ کبھی اجازت نہیں دے گا. ایک تو اس لیے کہ وہ ہے سالہ، دوسرا اس لیے بھی نہیں اجازت دے گا کہ شریعت نے اس کو مکلف ہی نہیں بنایا ایسے. کیونکہ تم کرو گے تو بہن کا بھائی سے رشتہ کیا ہوگا؟ خراب. بہن بولے گی میرا گھر تباہ کرنے والا میرا بھائی ہے. تو اس لیے بھائی یہ سسرال سے پوچھنے کا کام ہے ہی نہیں. تپڑ ہے تو پاس کر، ورنہ برداشت کر. یہ کام اور کرو جب حقوق ادا کرو. کون کرے گا کون حقوق ادا نہیں، یہ مجھے نہیں پتا بھائی. اس لیے ہم جنرلی ایک شریعت کا حکم بیان کرتے ہیں. قرآن نے بھی ایک حکم بیان کیا کہ جو 2 بیویوں میں برابری کرے وہ 2 3 4 شادیاں کرے. اللہ نے یہ الگ الگ نام لے کے نہیں بتایا کہ انڈا موڑ پہ فلاں صاحب بھی کریں، اور پٹیل پاڑا پہ فلاں صاحب بھی کریں، اور ڈیفینس میں فلاں صاحب، اور 14ویں صدی میں فلاں فلاں لوگ کریں، اس اسٹیٹس کے لوگ کریں، اس اسٹیٹس کے لوگ نہ کریں. یہ کہیں نہیں. جنرلی حکم دے دیا بھائی جو ان قواعد پہ پورا اترتا ہے، ترغیب دے دی کرے، کیونکہ بیوہ طلاق یافتہ عورتیں سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں. اس لیے مجھے کبھی بھی یہ میرے پاس کیونکہ بہت آتے ہیں لوگ، میرے ابا کو سمجھائیں، میرے ماموں کو سمجھائیں، میرے چاچے کو سمجھائیں. میں نے کہا بھائی میں اپنے والوں کو نہیں سمجھا سکا تھا، تمہارے کتنے والوں کو کہاں سے اپنے والوں کو کون ان کو نہیں سمجھا پاتے، ہم تمہارے والوں کو بھی ذمہ داری ہم لیں. اور پھر جب پٹو گے تو ہم پہ بلی آئے گی. شادی تم کر رہے ہوگے، بلی کس پہ آئے گی؟ مفتی صاحب نے بولا تھا، مفتی صاحب نے بولا تھا. تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اور یہاں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. اوپر میں 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی کر لیں؟ میری بات آپ سے ملنا چاہتی ہے. 2 منٹ لگیں گے. چلو پھر بیان کے بعد مل لیں. بھائی کو دے دو جلدی سے، بس نمٹاتے ہیں اس کو، ٹائم کم، مقابلہ سخت. صاحب آپ کے بیانات ہیں جی. آپ نے کہا تھا کہ کربلا کا واقعہ تو پانی بند نہیں ہوا، اس پہ بہت سارے حدیثوں کے ریفرنس کہ پانی بند. اور پھر آپ کے وہ تھے کہ پور کی جو گھر والے ہیں اس میں آپ نے کہا تھا گھر والوں میں بیویاں آتی ہیں عائشہ، اور باقی انہوں نے کہا ایک روایت پیش کی تھی چادر تھی تو مباہلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو چادر میں 5. تو اس سے نا آپ کو یہ کہتے ہیں بعض لوگ، بعض ہیں کہ آپ یہ لوگ جو ہے نا اقراری یعنی انکاری نہیں ہے لیکن اقراری بھی نہیں ہے اہل بیت، یعنی اقرار بھی نہیں صحیح طریقے سے. ہم نے ہرگز انکار نہیں کیا کہ نبی نے مباہلے کے وقت جن افراد کو، جن مقدس ہستیوں کو اپنی چادر میں لیا تھا وہ اہل بیت نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے.
ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں اور نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں, کیونکہ سورہ حجاب میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کا لقب دیا ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ باقی کربلا کے واقعات کو میں اس لیے بیان نہیں کر رہا, وہ اس وقت جو شیعہ سنی کا پھڈا پارا چنار میں بھی آپ نے دیکھا ہے, ایک جنگ چھڑ گئی ہے, تو اس وقت شیعہ سنی لڑائی ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو ان ٹاپکس پہ جتنا کم بولو گے اتنی لڑائی کم ہوگی, اور جتنے اختلافی مسائل کو ابھی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے, تو ابھی یہ نہیں ہے کہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں, اور یہ تو ملک کا تو یہ تو بیرونی طاقتیں ہیں جو شیعہ سنی فساد ابھی کروانا شروع کریں گی, تو اس لیے اس جنگ کو ختم کرنی ہے. تو ختم ایسے ہی ہوتی ہے کہ ان ٹاپک پہ, تو اس لیے جو پرانے ہیں نا ان کو پرانا ہی رہنے دیں, ٹھیک ہے. تو باقی کوئی اگر پھر بھی پوچھنا ہے تو تحریری لکھ کے بھیج دیں, تو ہم یہاں سے تحریری جواب بھیج دیں. لیکن انٹرنیٹ پہ کوئی بھی چیز جائے گی تو اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ایک فساد کھڑا ہو جائے گا. عالم کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جو آتا ہے بس بولنا شروع کر دے, اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کا اثر سوسائٹی پہ کیا پڑے گا, اور ان موضوعات کی ابھی میں ضرورت بھی ہے یا نہیں. اہل بیت سے محبت تو سب کے ایمان کا جزو ہے, اور اہل بیت کے تو ہم زیادہ قائل ہیں بھائی. ہم تو اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں. وعلیکم السلام. مائک کو قریب کرو یار. قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اندر حقیقت شامل ہاں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں, ایک ہی حصے میں نہیں, ایک ہی گائے میں عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور قربانی کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے, یعنی الگ حصہ ہوگا, عقیقے کا الگ ہوگا, قربانی کا الگ. اگر کوئی بندہ تشہد کی جگہ فاتحہ یا فاتحہ کے تشہد پڑھ لے سدا صاحب کا کیا؟ جی ہاں, سدا صاحب کرنا پڑے گا اس کو. عمرے کے لیے 3-4 عورتیں جا سکتی ہیں جن کی کوئی محرم نہیں ہو, نہیں جا سکتی بھائی, محرم کا ہونا ضروری ہے. جوان عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری, بوڑھی عورتیں گروپ میں بھی جا سکتی. اچھا بھائی میں شادی شدہ ہوں, حاملہ ہے, تو اب میں خواب میں, اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھے ایک نومولود بچہ پکڑا دیا اور فرمایا اس کی حفاظت کرنا کیونکہ ٹائم میں مجدد ہوگا. میرے بھائی آپ تھوڑا سا اس طرح کے خوابات جب آنا ہو آدمی کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو جائے. مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا, پشاور سے آیا ہوں, کہنے لگا آپ کے بارے میں مجھے خواب آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ بتایا کہ وہ آپ کے بارے میں. میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگلا بھائی, تو مجھے ہمارے ایڈمن نے کہا یار اتنا عظیم خواب سنا رہا ہے آپ نے نہیں کرائی. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں سچا سنا رہا ہے جھوٹا سنا رہا ہے, اور اگر خواب سنا بھی رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے, یہ اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ایسے ہی تھوڑی جو بھی آ کے خواب سنائے اچھا اڑے یار بیان میں لاؤ بھائی. تو میں نے کہا اپنے اعمال درست کرو, پھر غلط خواب بھی آئیں تو کوئی فکر کی بات نہیں. اپنے اعمال اگر صحیح نہیں ہے تو جتنے مرضی اچھے خواب آئیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے فوکس عمل کو زیادہ کرو. باقی نبی کا خواب میں آنا بہت بابرکت عمل ہے, لیکن یقینی تو ہو نا. کوئی بھی آ کے بول دے مفتی صاحب میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا, میں کیسے یقین کر لوں بھائی. بعض دفعہ میں اس بیچارے جو پشاور والا ہے اس کو جھوٹا نہیں قرار دے رہا, لیکن میں تو کسی کو پرسنلی جانتا نہیں ہوں نا, تو وہی ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہا ہو سکتا ہے. بعض دفعہ کوئی آدمی کسی کا فیور لینے کے لیے, یہ جو جعلی مریدین ہوتے ہیں نا, ان کے جعلی پیر ہوتے ہیں, ان کے مریدین جھوٹے خواب سنا کے نا اپنے پیر کا بڑا قرب حاصل کرتے ہیں. پیر صاحب کہتے ہیں یہ خواب دیکھو, یہ آیا ہے سنا بے میرے بارے میں کیا ہے تیرے. تو بھائی میں کسی کو ذاتی طور پہ جانتا نہیں, میں نے یہ نہیں کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو, ماشاءاللہ اگر واقعی دیکھا ہے تو اللہ مبارک کرے, جو اس کی برکتیں ہیں خواب کی ہمیں اللہ دے. اچھا بس اتنا ملا نا, بلے مل چلو نیکسٹ. وہ بالکل, ورنہ وہی واقعات ہو جاتے ہیں. ایک مرید نے اپنے پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں شہد میں اور میری انگلیاں پخانے میں. پیر صاحب نے کہا, پیر صاحب بھی ہے نا, اگر انسان ہوتے تو بولتے یار کچھ بھی آ سکتا ہے خواب میں, اگر شہد میں انگلیاں ہیں بھی تو میرا عمل اگر ٹھیک ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے اس کے بغیر بھی میں ٹھیک ہوں, اگر میرا عمل خراب ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے سے میں ٹھیک نہیں ہوں گا. یہ کہہ دیتے جان بچ جاتی. پیر صاحب نے کیا کہا, فوراً دیکھا یہی تو بات ہے, میری انگلیاں شہد میں اور تیری انگلیاں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ لفظ زبان سے نکالتے ہوئے, لیکن اس کے بغیر مزہ بھی نہیں آئے گا. میری انگلیاں تیری انگلیاں پخانے میں اور میری انگلیاں شہد میں, یہی تو ہے. کہتا ہے آگے خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, پورا تو سنے پیر صاحب. سب مرید سن رہے تھے نا, پیر صاحب چوڑے میں ہاں بھائی. کہتے ہیں اینڈ میں دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. تو کوئی مجھے اچھا خواب سنا دیتا ہے نا آپ کے بارے میں یہ آیا, میں کہتا ہوں بھائی ماشاءاللہ ٹھیک ہے صحیح ہوگا, اللہ تعالیٰ برکت دے, بس اس سے زیادہ میں لفٹ نہیں کراتا, سمجھتے ہو. میں کہتا ہوں بھائی اعمال اچھے ہیں, برے خواب آئے پھر بھی ٹھیک, اعمال خراب ہیں تو اچھے خوابوں سے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا. اس لیے آپ بس گولی کھا کے سو جائیں. جن کو یہ اچھا خواب آیا ہے زیادہ اپنے خود پسندی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ مجدد ہوگا, ہوتا پتہ نہیں کیا ہے وہ کیا نہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. دوست ہے کہاں پر؟ ہاسٹل میں. عسکری میں. ہاسٹل میں روم میں.
हॉस्टल वो लेट नाइट जो है नमाज पढ़ते हैं ना 1 बजे, हमारी रीजनिंग भी होता है इसमें। मैं बोलता हूँ कि टाइम पे नमाज करो। ईशा की नमाज लेट पढ़ते हैं। जी जी ईशा की, वो बोले कि सुबह, तो इसमें से ईशा की नमाज का टाइम तो फजर से पहले तक होता है, लेकिन इतनी देर करना जायज नहीं है। वो जो है वो फोन की वजह से फोन इस्तेमाल करते हुए गलत है ना। ईशा की रात 1/3 से पहले पढ़ लेनी चाहिए। बहुत शदीद मजबूरी हो तो आधी रात से पहले। आधी रात के बाद आधी से भी ज्यादा डिले करना फिर मकरूह है, नापसंदीदा है, बुरा अमल है। तो 1/3 रात, वरना बहुत ही लेट करना है तो आधी रात का आधा हिस्सा गुजरने से पहले पढ़ लीजिए।